عظمت صحابہ کانفرنس کی پہلی نشست میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ساتھی، آپ کے دو عزیز صحابہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں آپ نے سنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے حقائق اور ان کی عظمتوں کے تعلق سے، ان کے کارناموں اور قربانیوں کے تعلق سے جو کچھ ہم نے سنا ہے، ہمیں بھی اسے اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج خلافت راشدہ کی دو اہم کڑیاں، جن میں ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ میں عظمت صحابہ کانفرنس کے حوالے سے آپ بھائی اور بہنوں تک ان کا مختصر تعارف پیش کروں۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ تو سیرت و کردار کا وہ سمندر ہے کہ ان میں جس قدر غوطہ زنی کی جائے، جس قدر ان میں ڈوبا جائے، اسی قدر ہمیں موتوں ملے گی، لیکن محدود اور متعین وقت کی چاہت اور اس کے تقاضے کی روشنی میں کچھ اہم باتیں ان صحابہ رسول کے تعلق سے آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ اللہ مجھے اپنے محدود وقت میں اس موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وارضہ مسلمانوں کے، ایمان والوں کے تیسرے خلیفہ، خلیفہ راشد، آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اسلام لائے، اور اس طرح السابقون الاولون جو لوگ ہیں جنہیں اسلام میں پہلے داخل ہونے کا شرف ملا ہے، اس فہرست میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 10 جنتی صحابہ جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر 10 لوگوں کا نام لے کر جنت کی بشارت دی۔ آپ نے فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام آپ نے ایک ہی مجلس میں گنائے۔ ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہے، سعید بن زید جنتی ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ نے ان کی سیرت پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عثمان جنتی صحابہ میں سے ایک ہے۔ میرے بھائی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اسپیشلٹی یہ ہے کہ آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، یہی بات دیگرے آپ کی زوجیت میں آئیں، اور اس طرح آپ کو داماد رسول ہونے کا شرف ملا۔ نبی کے 2 بیٹیوں کا آپ کی زوجیت میں آنا اس عظیم لقب نے آپ کو، آپ کی عظمت کو، آپ کے مقام کو
بڑھا دیا۔ آپ کو آج دنیا ذوالنورین کے نام سے جانتی ہے، دو نبی کے دو بیٹیوں والے، یہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص ہے۔ میرے بھائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے ایمان اور اسلام کے تحفظ کی راہ میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں سے ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ مکے والوں کا ظلم و ستم جب بڑھا ہے، آپ کے صحابہ کو ستائے جانے لگے ہیں، تو سن 5 نبوی میں، نبوت کے 5ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا جو حکم دیا ہے، یہ قافلہ 12 مرد اور 4 عورتوں پر مشتمل ہے، اور اس پہلے قافلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اولین ہراول دستے، اسلام کے اور ایمان کی خاطر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے اس پہلے وقت کے گروہ تھے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ جو گئے تھے حبشہ، انہیں بھی اللہ رب العالمین نے مدینہ ہجرت کرنے کا موقع نصیب فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سفارت کاری کا فریضہ بھی آپ نے نبھایا ہے۔ آپ مسلمانوں کے ایمبیسڈر کے طور پر کفار کے درمیان بھیجے گئے، اور آپ کو یاد ہے 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 1400 صحابہ کرام کا قافلہ لے کر عمرہ کرنے کے لیے مکہ پہنچے، اور مکے والوں نے حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا، آپ آگے نہیں جا سکتے، اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنا محاذ قائم کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فریقین میں سفارت کاری کا فریضہ نبھایا جائے، بات چیت کے ذریعہ مسئلہ حل کیا جائے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے نکلے، آپ کے ساتھ آپ کے 1400 صحابہ کرام اللہ کی عبادت کے لیے نکلے تھے، یہ جنگ کرنے، قتال کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اس لیے کفار کی طرف سے بھی سفارت کاری ہوئی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور مسلمانوں کا سفیر بنا کر اگر کسی شخصیت کو بھیجا تھا، تو میرے بھائیوں، ان 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بیچ اکیلے عثمان وہ شخصیت تھے رضی اللہ عنہ جن کو مسلمانوں کا اور اسلام کا سفیر بننے کا موقع ملا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے والوں کے بیچ گئے، اس لیے ان کی قرابت داریاں مضبوط تھیں، یہ صاحب ثروت بھی سمجھے جاتے تھے، ان کی باتیں سننے کے لیے لوگ کام بھرتے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کسی ایک بڑے مماہر نفسیات پہ بھیجا کہ عثمان جاؤ اور سفارت کاری کا فریضہ نبھاؤ۔ میرے بھائی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کر گئے، اور اسی درمیان یہ معاملہ سامنے آیا کہ یہ خبر پھیل گئی، عثمان کو مکے والوں نے قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے صحابہ کو جمع کیا اور کہا میرے صحابہ آؤ، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، یہ کام انجام دینے کے لیے کہ اس وقت تک ہم مدینہ واپس نہیں ہوں گے جب تک اپنے سفیر، اپنے ساتھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناحق خون کا بدلہ ہم نہیں لیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین آئے اور انہوں نے اسی درخت کے نیچے بیعت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ عہد و پیمان کیا کہ اللہ کے رسول سر تسلیم خم ہے اگر عثمان کو ناحق مارا گیا ہے، حالانکہ سفیروں کو اس زمانے میں بھی تحفظ حاصل تھا، سفارت کاری کرنے والوں کو اس زمانے میں بھی مارنے کا حق نہیں تھا حکومتوں کو، اور جو ان کے خلاف اس طرح کا اقدام کرے اس کے خلاف بھی اقدامات ہوا کرتے
جب یہ خبر پھیل گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت کی. لیکن ہوا یہ کہ بیعت ہو گئی، اس کے بعد تھوڑا عرصہ بیتا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے آئے. یہاں پر ایک بات رکھو میرے بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے. یہ نعرہ بہت سارے اسٹیجوں سے بلند کیا جاتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت لے لی، عثمان کا خون ناحق ہوا ہے، ہمیں اس کا بدلہ لینا ہے اور عثمان کو اس دھرتی پر زندہ ہے. اگر آپ کو ہر ایک بات کا علم تھا تو ذرا بتائیے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات، ان کی زندگی اور اس دھرتی پر ان کے جیتے رہنے کی بات خبر. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے؟ بہت صاف بہت واضح مثال ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں جبریل کے ذریعہ بھیج کر بتائی یا الہام اور خواب کے ذریعہ، وحی کی اقسام کے ذریعہ اللہ نے آپ کو اطلاع دے دی، تو آپ نے قیامت سے پہلے کی تمام بڑی بڑی نشانیاں تک ہم کو بتلا دی. اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں بتایا تو حال یہ ہے کہ کبھی کبھار تو آپ کو اپنے جوتوں تک کی خبر نہیں تھی کہ میرے جوتے پاک ہیں یا نہ پاک. حالانکہ آپ کے پیروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں اپنے صحابہ کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے. آپ جوتے میں کھڑے ہوئے، آپ کے صحابہ بھی کھڑے ہوئے. نماز کے دوران ہی آپ نے نیت باندھ لی تھی اور امامت کر رہے تھے، اتنے میں آپ نے اپنے جوتے الگ کر دیے، نکال دیے. آپ کو دیکھ کر آپ کے تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی نکال دیے. نماز سے آپ فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا میرے صحابہ یہ کیا مت رہا ہے؟ سارے لوگوں نے جوتے نکال دیے. کہاں ہے اللہ کے رسول؟ آپ ہمارے مطاع ہیں، آپ کی اطاعت ہم پر واجب ہے. آپ کو ہم نے دیکھا تو ہم نے بھی نکال دیا کیونکہ آپ کے جوتے نکل گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ، میں نے جب نیت باندھی تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے جوتے ناپاک. نیت باندھنے کے بعد، نماز کے آ جانے کے بعد اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، آپ کے جوتے میں گندگی اور غلاظت لگی ہے، نکال دیجیے. تو میں نے نکال دیا. میرے جوتے گندے تھے تب میں نے نکالا، آپ کے جوتے تو گندے نہیں تھے نا. آپ کو اس میں پڑھنا چاہیے. کتنی واضح مثال ہے میرے بھائیوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے بتا دیا تو آپ نے قیامت سے پہلے کی بڑی بڑی نشانیاں ہم کو بتلا دی، جن میں سے بہت ساری آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور جب اللہ نے نہیں بتایا تو آپ کو اپنے جوتوں تک کی خبر نہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں یا باقی قتل ہو گئے؟ اللہ اکبر. میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں. خبر پھیلا دی گئی، آپ کے کاموں تک پہنچی اور آپ نے بیٹھ کے لیا. تو میرے بھائیوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر رہے. یہ شرف اور یہ مقام حضرت عثمان کو حاصل ہے. اسی طرح کئی مواقع ایسے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے اہم ایشوز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کی اور امام سونا سید البشر، امام مسجد نبوی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش کو قبول کیا. اپنے مکہ کے دن عبداللہ بن ابی سرح، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اگر خانہ کعبہ کی دیوار سے لپٹے ہوئے خانہ کعبہ کے پردے سے چمٹ کر بھی پائے گئے تو بھی انہیں قتل کر دیا جائے. جیسے اکرمہ بن ابی جہل ہے، جیسے عبداللہ بن ابی سرح ہے، فلاں اور فلاں. کسی روایت میں 6 کے نام ہے، کسی میں 8 کے نام. ان کے علاوہ تمام کے والوں کی جان بخشی اللہ کے رسول نے کر دیا تھا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں. کچھ لوگ جو تھے ماسٹر مائنڈ قسم کے مسلمانوں کو ستانے میں جو پیش رہا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اعلان کیا تھا کہ ان کو مار دیا جائے جہاں کہیں یہ پائے جائیں، چاہے خانہ کعبہ کی دیوار سے لپٹ کر بھی یہ اگر موجود ہو تو بھی ان کی قتل مار دی. انہیں عبداللہ بن ابی سرح
جو پہلے اسلام لے آئے تھے لیکن اس کے بعد وہ مرتد ہو گئے اور کافروں کی صفوں میں داخل ہو گئے. فتح مکہ کے موقع پر اعلان ہوا کہ انہیں بھی مار دیا جائے. یہ چھپ چھپا کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. کیا عثمان ایک بات لے کر کے آیا, میری جان بس جانے والی ہے, میری جان بخشی کا اعلان نہیں ہے, میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے بارے میں قتل کا اعلان کر دیا ہے. عثمان میرے ساتھ احسان کرو. کیا کروں, کیا کر سکتا ہوں؟ کہا جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو ایک بار مجھے معاف کر دو, ایک بار مجھے چانس دے دے سنبھلنے کا. اچھا ٹھیک ہے, میں کوشش کرتا ہوں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ بن ابی سرح جو دور سے رشتے داری میں بھی آتے ہیں اور یقیناً وہ مجرم وہ اپنے جرم کا اقرار کر رہے تھے, لیکن بس میں ان کی طرف سے سفارش بن کر آیا. اللہ کے رسول میری سفارش قبول کر لیجیے, جان بخشی کا اعلان کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. عبداللہ بن ابی سرح کی جان بخشی ہو گئی. اللہ, جان جا رہی تھی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر چھوٹ گئے. تو میرے بھائیوں, یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین کی جو نصرت و حمایت انہوں نے کی ہے, جس انداز میں انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے اپنے کام انجام دیے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی سفارش کو ٹھکرایا نہیں. اچھا, یہی عبداللہ بن ابی سرح ہیں جن کی جان بخشی ہو گئی تو اس کے بعد پھر سے یہ اسلام لے آئے اور آخر تک تاج حیات یا تاج مرد مسلمان ہی رہے. اسی لیے ان کو بھی صحابی کہا جاتا ہے اور ان کی روایتیں بھی لے گئی. یعنی یہ پہلے مسلمان ہوئے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ایمان لائے, لیکن بعد میں مرتد ہو گئے تھے, کفار کی صفوں میں شامل ہو گئے تھے, لیکن فتح مکہ کے موقع پر دوبارہ نبی نے جان بخشی مل گئی تو پھر سے ایمان لے آئے اور اس کے بعد پوری زندگی مسلمان اور مومن بن کر رہے. اسی لیے ان کی روایتوں کو محدثین نے قبول کیا ہے اور ان کی مرضیات کو لیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے بھائی طویل فہرست ہے لیکن میں کچھ چیزیں موٹی موٹی باتیں رکھنا چاہتا ہوں. اسلام اور مسلمانوں کے لیے عثمان غنی کا کردار اور رول کیا رہا؟ آپ نے غزوہ تبوک کا نام سنا ہے. یہ غزوہ بڑی ہی تنگ دستی کے عالم میں مدینے میں بہت ہی زیادہ تنگی تھی. یہ سمجھیے تاج ساری کا زمانہ تھا. ایسے وقت میں غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں اس کا نام ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اعلان کر کے کہا تھا کہ آؤ ہمارے میدان کارزار میں جانے والوں کے لیے خودنوش کا سامان تیار کرو, ان کے لیے زادرہ کا انتظام کرو, ان کے لیے سواریوں کا انتظام کرو, ان کے لیے اسلحے اور ویپنز کا انتظام کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا. اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اشرفیاں لا کر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, لوگ چندہ لا کر کے دے رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کی چادر میں لا کر ڈال دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ واقعہ جامع ترمذی کتاب المناقب باب المناقب عثمان بن عفان 3701 نمبر کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 اشرفیوں کو اپنے اس چادر میں الٹ پلٹ رہے ہیں اور پیارے عثمان کو دعا دے رہے ہیں. کیا دعا دے رہے ہیں؟ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم, ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. اے عثمان, آج کے بعد سے کوئی چیز تمہیں نقصان پہنچانے والی نہیں. اے عثمان, آج کے بعد سے کوئی چیز تمہیں نقصان پہنچانے والی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اسی طرح مدینے میں ایک وہ موقع بھی آیا جب پینے کے پانی کی تنگی ہو گئی
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غریب صحابہ کرام کے جن کو فقراء صحابہ کہا جاتا تھا، ان کے لیے پانی پینے کی تنگی ہو گئی. یہودی کے پاس کنواں تھا، وہ پانی بیچنے لگا، فائدہ اٹھانے لگا. صحابہ آئے جو غریب تھے، انہوں نے کہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ غریب ہیں، پینے کا پانی بکنے لگا. اللہ کے رسول ہم لوگ پانی خرید کر کب تک پیے؟ ہمارے پاس اتنے زر و جواہرات نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنے درہم و دینار نہیں ہے. ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ صبح کو مل گیا تو اللہ کا شکر ہے، شام کا انتظام نہیں، اللہ کرے گا. شام کو کھا کر سو گئے تو اللہ کے رسول صبح کا انتظام نہیں ہے، اللہ کچھ کرے گا. ہم لوگ پانی خرید کر کیسے پی سکتے ہیں اور کب تک پییں گے؟ کچھ انتظام ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان فرمایا، جامع ترمذی کتاب المناقب باب مناقب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3703 نمبر کی حدیث ہے. آپ نے برسر محفل تمام نمازیوں کے بیچ، مسجد نبوی کے تمام مصلیوں کے بیچ آپ نے کھڑے ہو کر کے اناؤنسمنٹ کیا، من یشتری بئر رومة فیجعلها للمسلمین ویدلو بدلوه فی دلائهم وَلَهُ بِهَا مَشْرَبٌ فِي الْجَنَّةِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے نبی صاحب بتاؤ تم میں سے کون ہے جو بیر روما کا جو کنواں یہودی کے قبضے میں ہے اسے خرید لے اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور خود اس میں اپنی بکیٹ ڈال کر پانی نکال کر پیتا رہے اور اس کے بدلے میں کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں اللہ کی نہر میں اپنے لیے گھاٹ پانی پینے کی جگہ بک کر لے. کون ہے؟ یہ سننا تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں رات یہودی کے پاس گئے اور کہا بھائی آپ نے کنواں بیچو گے؟ اس نے انکار کیا کہ نہیں بیچو گے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کنونسنگ پاور بہت زبردست تھی. سفارتکاری کے فریضے پر اسی لیے آپ رکھے جاتے ہیں. آپ ایک اچھے بزنس مین اس لیے ٹھہرے کہ سامنے والے کسٹمر کو ڈیل کرنے کا فن آپ نے اور آپ اچھی طرح کنوینس کرنا اسے جانتے تھے وہ بزنس کھول کر. تو عثمان غنی نے کہا کہ اچھا پورا مت بیچو، آدھا دے دو، آدھا دے دو. اس نے کہا آدھا کیسے؟ کہا آدھا اس طرح کہ ایک دن آپ کے اہل کتاب ساتھی جو ہے یہودی لوگ وہ پانی نکالیں، اس دن مسلمان ہمارے ساتھی آپ کے پاس نہیں آئیں گے، اور دوسرے دن مسلمانوں کو دے دیجیے ہمیں، ہم پانی نکالیں گے اور اس دن اہل کتاب یہ یہود یہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے. آدھا ہو گیا. ایک دن آپ کا ایک دن ہمارا. بہت خوش ہوا یہودی. اللہ اکبر، کیا کنونسنگ پاور تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس نے کہا کہ اپنے من میں اس نے سوچا کہ آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام. اس نے کہا ٹھیک ہے عثمان بیچتا ہوں میں. اس نے قیمت رکھی جانتے ہیں کتنا؟ 12,000 درہم. درہم آپ کے دبئی میں درہم چل رہا ہے 18 سے 20 روپے انڈین ہوتے ہیں. اندازہ کریے اس وقت کتنے کیا رہا ہوگا. وہ آدھا کنواں 12,000 درہم میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سودا کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پہلے اللہ کے وسلم اس نے آدھا بیچا ہے. اچھا آدھا یعنی ایک دن ہمارا ایک دن اس کا کہا ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ میرے صحابہ دیکھو اس نے آدھا کیا ہے نا، تو ایک کام کرو اپنی باری کے دن خوب پانی نکالو. پہلے 2 روز کا نکال سکتے ہو، 2 روز کا نکال کر کے جمع کرو. اس لیے کہ اس نے لیٹر فکس نہیں کیا ہے، اس نے دن فکس کیا ہے. تو بس صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اپنی باری کے دن خوب نہر سے نکالتے، 2 دن کا پانی جمع کر لیتے. اس نے دیکھا اس کو رہا نہ گیا یہودی کو. اس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر سے بلایا اور کہا عثمان بھائی آپ کے ساتھی ایسا کر کے اتنا زیادہ پانی نکال لیتے ہیں کہ 2 دن کا اکٹھا کر لیتے ہیں، مجھے پسند نہیں ہے. عثمان غنی نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ نے کون سے آدھا کی بات کہی ہے کہ ایک دن ہم ایک دن آپ، تو ایک دن میں ہم جتنا نکال سکیں، آپ نے لیٹر تو فکس نہیں کیا. کیا بات تو ٹھیک ہے لیکن ایسا ہے عثمان یہ آدھا ہی تم لے لو، مجھے نہیں چاہیے، پورا کو بیچنا. اللہ سودا ہوا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک
کہ آپ بیچ رہے ہو نا، آپ کی ضرورت ہے، تو ریٹ کیا ہے؟ تو اس میں عثمان غنی نے کہا صرف 8,000 دوں گا، اب صرف 8,000 دوں گا، پہلے 12 دے چکا ہوں اس لیے کہ میری ضرورت تھی اور اب آپ کی ضرورت ہے اس لیے 8,000 دوں گا۔ تو 12 اور 8 20,000 درہم میں پورا کنواں خرید کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول میں مسلمانان مدینہ کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کے لیے دعائیں دی، اللہ اکبر، اور عثمان غنی کے لیے جنت کی نہر میں گھاٹ بک ہو گیا۔ یہ عثمان غنی ہے، اللہ تعالیٰ جسے مان دے اسے عثمان غنی کا دل ملے۔ یہ عثمان غنی مسجد نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا، مسجد نبوی 56 تھا کھجور کی ٹٹیوں کا، اور پلرز تھے کھجور کے تنے، چھوٹی سی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور صحابہ کی دعوت پر لوگ مسلمان ہوتے گئے، اسلام پھیلتا گیا، نمازی بڑھتے گئے، مسجد نبوی تنگ ہو گئی۔ ابھی دیکھیے مرکز المنار، آج پروگرام کا دن ہے کانفرنس کا، میں نے دیکھا کہ لوگ باہر بچھا کر کے چٹائیاں وہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ عام دنوں میں شاید ایسا نہ ہو، لیکن آج آپ کے مرکز المنار کا یہ مسئلہ اور یہ مسجد تنگی کا شکار، مسجد نبوی اس کی مسلی بڑھ گئے اور وہ چھوٹی پڑ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد نبوی میں اعلان فرمایا، من یشتری هذه البقعة من خالص ماله، کون ہے جو اپنے خالص مال سے یہ بقعۂ اراضی تقریباً 5 سوال 5 سوال کے لفظ ہیں، کون ہے جو اسے خرید کر اللہ کے لیے وقف کر لے اور اس کے بدلے میں اللہ کے یہاں محل بک کر لے اور بھی اس میں نماز پڑھتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے زمین کے مالک کے پاس، سودا کیا، 25,000 درہم مالک نے مانگا۔ کتنے؟ 25,000 درہم اس زمانے میں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے اسے ادا کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول آپ مسجد کی توسیع کر ڈالیے، مجھے زمین مل گئی، میں وقت کرنا والا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، ہمیں اپنے غریبان میں منہ ڈال کر جھانکنا چاہیے۔ آج بھی ہمیں عثمان غنی بہت سارے ملیں گے رضی اللہ عنہ وارضہ، ان جیسے مالدار ملیں گے، ان جیسے صاحب ثروت ملیں گے، لیکن کیا دل کا وہ غنا بھی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کا؟ ایک آواز پر نکلے اور وہ زمین خرید لی، ایک آواز پر اٹھے اور جنت کی نہر کو کرنے کے لیے انہوں نے بیوے نما خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ میرے بھائیو، اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے، نوازا ہے، اللہ کی راہ میں لگا دو، اللہ کی قسم یہی وہ مال ہے جو کرتا ہے ان کے بنا کے کام ہے۔ اللہ نے اس کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اس طرح مسجد نبوی کی توسیع ہو گئی۔ بہت سارے کارنامے ہیں لیکن وقت بہت کم بچا ہے، میں آ رہا ہوں اختتام میں بہت ساری باتیں چھوڑتے ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں، میں ان کا جواب دے دینا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں جنت کی بشارت کی، جن کو السابقون الاولون میں سے شمار کیا جاتا ہے، قرآن میں شمار کیا، وہ صحابی رسول جو ذوالنورین کہلائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر اور آپ کے داماد محترم ٹھہرے، وہ صحابی رسول جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کروائی، جنہوں نے بیوے روما یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، جنہوں نے تنگی کے وقت غزوہ تبوک کی تیاری میں 1000 اشرفیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لا کر رکھ دیں اور نبی کی دعائیں بھی انہوں نے لوٹ لیں۔ صحابی رسول پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ غور سے سنیے۔ عثمان بدر کے لڑائی میں شریک نہ ہوئے۔ نمبر 2، احد کے میدان سے پیٹ گر کر پھیر کر واپس آ گئے، بھاگ کھڑے ہوئے۔ نمبر 3، بیعت رضوان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت نہیں کی، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ تو بھائی اس کا جواب کیا ہے؟ اعتراضات ہیں لیکن کیا وجہ ہیں یا بے وجہ ہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین، غور سے سنیے اس کا جواب تاکہ آپ جیسے بھائیوں تک یہ جواب پہنچا سکیں۔ جہاں تک رہا یہ مسئلہ
کہ غزوہ بدر میں آپ شریک نہیں ہوئے، تو یہ معاملہ بالکل برحق ہے کہ غزوہ بدر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں جا سکے۔ وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ بیمار چل رہی تھی، بہت بیمار، جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی۔ تو ان کی بیماری کو دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو وہیں ٹھہرا دیا کہ عثمان تم رقیہ کے ساتھ رہو، ان کی خیریت پرسی کرتے رہو، ان کی دیکھ بھال کرتے رہو، انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روکنے پر عثمان غنی مدینے میں رک گئے۔ ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے ارادے سے تو نکلے نہیں تھے، یہ تو اتفاق ایسا ہوا کہ لڑائی پیش آ گئی، ورنہ آپ تو اس کارواں کو اوورٹیک کرنے کے لیے نکلے تھے جو شام کی طرف سے سامان تجارت سے لیس ہو کر کے آ رہا تھا، جو اس کا پس منظر ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں جو شریک نہیں ہوئے اس لیے کہ خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے میں روک دیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے نبی نے جس کو رکنے کی اجازت دی ہو اس پر ہم اعتراض کریں کہ یہ بدری نہیں ہے، بدر میں شریک نہیں ہوئے، یہ اعتراض بجا ہے، جائز ہے یا ناجائز؟ بولو بھائیو، جائز ہے ناجائز؟ دوسرا اعتراض، غزوہ احد کے دن عثمان پیٹ پھیر کر واپس آ گئے، یہ بات بھی صحیح ہے، یہ بات بھی سچ ہے، لیکن سنو آگے سنو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے غزوہ احد کے دن کی ہولناکی کو دیکھا اور انسان کو اپنی جان بچا کر وہاں سے چلے آئے مدینہ شہر پناہ لے لی، لیکن یہ جرم عظیم ہو جانے کے بعد وہ خوش نہیں تھے، اس جرم کا احساس تھا ان کو، اور اس جرم کے احساس میں اعتراف اور اقرار کرتے ہوئے انہوں نے اللہ سے توبہ کی، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، وہ اللہ سے روتے رہے، گڑگڑاتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس جرم عظیم کو معاف کر دیا، اور صرف یہی نہیں کہ معاف کر دیا، قرآن کریم نے اس معافی کا پروانہ بھیج دیا۔ آج بھی قرآن پڑھنے والا وہ آیتیں پڑھ رہا ہے، سنیے وہ آیتیں کہاں ہیں۔ اللہ نے ان کے جرم کو معاف کر دیا۔ سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 155، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم، کہ بے شک وہ لوگ جو پیٹ پھیر چکے تھے اس دن جس دن دو فریقین، دو فوجوں کا آپس میں گھمسان ہوا تھا، آپس میں جن کی ملاقات ہوئی تھی، ان دونوں فوجوں کی ملاقات کے درمیان جو بھاگ نکلے تھے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان نے ان کے بعض کرتوتوں کی وجہ سے ان کو بہکانے میں کامیابی حاصل کر دی۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، پر یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ عرش والے کا اعلان ہے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لام بھی ہے، قد بھی ہے، indeed for sure، یقیناً اللہ رب العالمین نے انہیں معاف فرما دیا۔ اب اللہ نے جس کو معاف کر دیا اس پر ہم اعتراض کرتے پھریں، جائز یا ناجائز؟ بولو بھائیو، جائز ناجائز؟ اللہ نے ان کی کوتاہی معاف فرما دی۔ نمبر 3، تیسرا اعتراض، عثمان غنی بیعت رضوان میں شریک نہ ہوئے، نبی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائی، بیعت رضوان تو لی اس لیے گئی تھی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیا گیا، عثمان کے قتل کی خبر پھیل گئی، اور انہیں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اس کے درخت کے نیچے، اے صحابہ آؤ یہ عہد کرو کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے تب تک واپس نہیں ہوں گے۔ اسی کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کو خوش کرنے والی بیعت، جس کے بارے میں اللہ نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں اللہ کے رسول، وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا عدل کے حدوں پر ہے۔
تو یہ بیعت تو عثمان ہی کے لیے لی گئی تھی کہ ان کے خون کا بدلہ لیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے عثمان حاضر ہی نہیں تھے اس کو، تو عثمان بیعت رضوان کیسے کرتے؟ یہ اعتراض بجا ہے یا بیجا؟ بولو، جائز ہے یا ناجائز؟ اللہ تعالیٰ میں سمجھے اس کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ عثمان غنی پر ایک اعتراض اور یہ کیا جاتا ہے کہ عثمان غنی نے اپنے خلافت کے زمانے میں اپنے رشتہ داروں کو عہدے اور منصب عطا کیے، اسی وجہ سے لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ عثمان غنی نے 12 سال تک حکومت کی۔ کتنے سال؟ 12 ایئرز، 12 سال۔ لیکن میرے بھائی میں آپ کو بتاؤں، 12 سے 14 ریاستیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھیں۔ اس قدر اسلام کا بول بالا تھا اور اتنی زیادہ توسیع ہو گئی تھی اسلامی ریاستوں کا لفظ۔ ان 12 سے 14 گورنرز میں سے ہر اسٹیٹ میں گورنر ہوتا تھا، ان میں سے 4 لوگ صرف بنو امیہ کے تھے، یعنی عثمان کی گھرانے کے ان کے رشتہ دار، صرف 4 لوگ، اور وہ بھی ان 4 میں سے 3، جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، جیسے عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ، ان 4 میں سے 3 تو وہ تھے جن کو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے ہی میں گورنرشپ دے دی تھی، تو عثمان نے بھی ان کو بحال رکھا، ان کو ہٹایا نہیں۔ ایک صرف ایسے ہیں جو واقعی گورنری کے مستحق تھے، عثمان غنی نے اپنے اس رشتہ دار کو بھی گورنرشپ دی۔ 12 سے 14 گورنروں میں سے صرف 4 لوگ عثمان غنی کے خاندان کے تھے، وہ بھی 3 وہ تھے جن کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں گورنر بنایا ہوا تھا، عثمان نے ان کو ہٹایا نہیں۔ بس تو میرے بھائی یہ اعتراض کیسے درست ہو سکتا ہے کہ عثمان غنی نے اپنی ریاست میں، اپنی خلافت میں انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیا اور دوسرے لوگوں کو انہوں نے نظر انداز کیا؟ یہ اصل میں دشمنوں کی پھیلائی ہوئی خبر ہے، ان لوگوں کی جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے لیے سازشیں رچی، اور یہ کوئی اور نہیں، یہ بلوائی لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزامات بھرے، سازشیں رچی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں نظر بند کر دیا۔ 40 دن تک میرے بھائی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دانا، پانی اور کھانا روکنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اسی درمیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن اور حسین وہ تھے جو لے جا کر کے چھپ کے کھانا پہنچایا کرتے تھے، پانی پہنچایا کرتے تھے، ہر طرح سے ان کی مدد کرنے کی کوشش وہ کیا کرتے تھے، لیکن بلوائی نے ایک ٹیم بنا لی، ان سماجیوں کا ایک گروہ بن گیا، جس گروہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر اس وقت شہید کیا جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، اور ان کی شہادت کے وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نائلہ جو بیوی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کی، تو ایسے میں ان ظالموں نے حضرت نائلہ کے ہاتھ کو بھی شہید کر دیا، ان کی 4 انگلیاں ایک طرف سے کر دی۔ میرے بھائی بڑا دردناک واقعہ ہے، کاش کوئی موقع آئے جب آپ کوئی ٹاپک رکھ کر کسی عالم دین سے واقعہ سنیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح مظلومیت کے عالم میں اسے شہید کیا گیا، اور واقعی اگر کسی کو شہید مظلوم کہا جانے کا حق ہے، عثمان غنی اس میں سب سے پہلے حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اس واقعے سے عبرت لینے اور اپنی صفوں کے اندر جس قسم کے سازشی لوگ ہیں انہیں اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو 6 لوگ تھے ان میں سے عثمان اور علی کا بھی نام تھا، جن کے نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چنے۔ انہی کے درمیان جب مقابلہ ہوا تو 4 لوگ خود دستبردار ہو گئے تھے، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ بچے، انہی کے درمیان مقابلہ ہوا اور اکثریت کے اتفاق سے حضرت عثمان کو خلیفہ چنا گیا۔ یہ 23 ہجری کا دن تھا اور 23 ہجری سے لے کر کے 35 ہجری تک پورے 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اچھا صلہ عطا فرمائے، جنت میں اللہ رب العالمین ہمیں نبی کے صحابہ کے ساتھ جمع فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی۔ میں نے بہت مختصر